اللهم صل على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین حضرات. کل عرس کے موقع پر دعا سے قبل جو گفتگو ہوئی اس میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے اندر جو انا ہے اس کو نکال لینا چاہیے. جو بات میں وہاں نہیں کہہ سکا وہ یہ ہے کہ روحانیت تو ایک طرف، خود ایک اچھا انسان بننے کے راستے میں انا بہت بڑی رکاوٹ ہے. جس طرح اللہ کے ساتھ دوستی کی راہ میں ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان بننے کی راہ میں انا روڑے اٹکا دیتی ہے. بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، ان کو حل کر لینا بھی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہماری نگاہ ان سامنے کی چیزوں پر جاتی نہیں. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی چیز بہت دور ہے تو ہم اسے دور افق پر تلاش کرتے ہیں، لیکن اس پروسیس میں جو چیزیں ہمارے قدموں کے پاس ہی پڑی ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا فوکس دور افق پر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں وہ معاملات جو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اسے ہم دیکھ نہیں پاتے، بلکہ اس کے برعکس مختلف چیزوں کا حل ہم مشکل راہوں میں تلاش کرتے ہیں، تو آسان چیزوں پر نظر نہیں جاتی. انا کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. بڑا سادہ حل ہے اس کا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دو دوست ہیں، ایک دوست ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں آیا تھا آپ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہیں کیا، میں آیا تھا آپ نے بیٹھے بیٹھے کرسی میں مجھ سے ہاتھ ملا لیا، میں آیا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور اگر کھانا کھلایا تو اس میں تکلف کا عنصر نہیں تھا. میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا، آپ نے مجھے کال ہی ریٹرن نہیں کی، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرتا، میں ناراض ہوں، آپ پرواہ نہیں کرتے میری. اس طرح کے وہ تمام گلے شکوے کرتے ہیں. آپ کے بیٹے کی شادی تھی، آپ نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا، کارڈ آپ نے ملازم کے ہاتھ بھیج دیا، مجھے آپ نے کیا سمجھا تھا، خود نہیں آیا. ایک دوست ہمارا ایسا ہے. اس کے برعکس دوسرا ایک دوست ہے، اس کو بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیجنا ہی بالکل بھول گئے آپ. وہ خود آپ کے بیٹے کی شادی میں چلا آیا کہ وہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے. کام شور کہ آپ کے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ کام ہی اتنے ہوتے ہیں بیٹے کی شادی میں، کچھ مصروفیت میں یاد نہیں رہا آپ کو کارڈ بھیجنا. تو میں آ گیا، دوستوں میں تکلف کا ہے گا، میں آ گیا ہوں. آپ اس سے اٹھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں نہیں بیٹھے رہیے پلیز، آپ نہیں اٹھیے. ہر بات کو وہ اس طرح لائٹلی لیتا ہے اور آپ کو حوصلہ دیتا ہے. یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ آپ نے غلطی کی ہے، بلکہ حوصلہ یہ دیتا ہے کہ ہو جاتا ہے، انسان مصروف ہے، اس میں کیا بات ہے. ایک طرف وہ دوست ہے. ہمیں ان دونوں دوستوں میں زیادہ اچھا کون لگے گا؟ obviously وہ جو ہم سے گلے شکوے نہیں کرتا، بلکہ الٹا ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہوئی، ہو جایا کرتا، کوئی بات نہیں. جب ہمیں کوئی اس رویے کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر ہمارے رویے زندگی میں یہ ہو جائیں گے تو ہم بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے. سادہ سی بات ہے. انا کو مار دینا کوئی دشوار نہیں کہ ہم دوسروں سے سبق لیتے ہیں کہ ہمیں یہ آدمی کیوں اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی بات کا برا ہی نہیں مناتا، کسی چیز پر اسے گلا ہی نہیں ہے اسے پیدا ہوتا، اسے غصہ ہی نہیں آتا ہمارے ساتھ. اگر وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم بھی وہی رویہ اپنا لیں. تو یوں انسان اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے. یہ جو زندگی کے بارے میں ایسے رویے رکھتے ہیں کیا انسان کی کوتاہیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، بلکہ الٹا اسے حوصلہ دے دیتے ہیں یہ کہہ کے
کہ کوئی بات نہیں، مخصوصیت میں ایسا ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی بڑے ہیں، اتنا بڑا دل کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر جائے بلکہ اسے حوصلہ بھی دے پلٹ کے. یہ بہت بڑے آدمی ہونے کی نشانی ہے. اور بڑا آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جب اپنے اندر سے جھوٹی انا کو باہر نکال پھینکے. جب کوئی انسان آدمی بن گیا تو وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ٹھہرا، کیونکہ جو شخص اس کی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ رب کو پسند آتا ہے. اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے درگزر سے کام لیا اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے. درگزر یہی ہے کہ دوسرے کی کوتاہیوں اور اس کی خطاؤں اور غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے اور اس انداز سے کیا جائے، اتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ کیا جائے کہ غلطی کرنے والے کو احساس ہی نہ ہو کہ اس نے غلطی کی، وہ زیادتی کر گیا ہے کسی کے ساتھ. اسے احساس ہی نہ ہونے دے انسان. یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی. لاسٹ سنڈے کچھ ہمارے سوالات باقی رہ گئے تھے. کسی صاحب نے غیر ملک سے ایک سوال بھیجا ہے کہ could you please let me know about عذاب قبر. In short, as I have heard that there is none, they give reference of آیات اور ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اس آیت کا. They will say, who has woken them up as they were sleeping peacefully, then how about grievous punishment. قرآنی آیات کے بارے میں اکثر بیشتر میں نے یہاں ایک عرض کیا کہ جب بھی یہاں کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ کسی آیت کی تفسیر بتا دیں تو میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ قرآنی آیات مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اسی ضمن میں نے ایک چیز گزارش کی تھی آپ سے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا مغز ہے. جس طرح انسانی جسم پر سر منسلک ہے، سر ہمارے جسم کا انٹیگریٹڈ پارٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے سر کو جسم کے ساتھ گردن کے ذریعے سے جوڑا ہے، جبکہ بازو ہمارا اسی جسم سے ہی نکلا ہے، ٹانگیں اور اسی طرح دوسرے اعضاء یہ منسلک نہیں ہیں بلکہ مربوط ہیں. لیکن سر جسم سے اوپر گردن کے ذریعے منسلک ہے جسم کے ساتھ. اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے بھی اور قرآن پاک سے باہر بھی ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں اور پہلے سپارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ قرآن پاک کے شروع میں ایک علیحدہ صفحے پر ہوتی ہے. وہ بالکل اس طرح جیسے سر منسلک ہے جسم کے ساتھ، سورہ فاتحہ اسی طرح قرآن کے ساتھ. تو یہ مغز ہے. اگر سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں تو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اس کے بعد دعا ہے، ریفرنس ہے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا اور اس کے بعد وہ اپنی خواہش ہے. اس میں وہ سورہ فاتحہ پورا کا پورا قرآن بن جاتی ہے. اگر اسے معنوی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو قرآن بن جائے گا، وہ پورے قرآن کا مفہوم اس کے اندر بند ہے. اسی طرح جو سورہ بقرہ ہے وہ کنسائزڈ قرآن ہے یا قرآن کا خلاصہ ہے یا کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. باقی 27.5 سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی ایکسپلینیشن ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام احکامات قرآن میں جو آئے ہیں ان کا ذکر مختصر طور پر سورہ بقرہ میں ملتا ہے، لیکن ان کی ایکسپلینیشنز بعد میں جو 27.5 سپارے ہیں ان میں دی گئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں، اسی سلسلے کی مختلف دوسری آیات ہیں جو مختلف صورتوں میں پائی گئی ہیں اور مختلف صورتیں مختلف سپاروں میں پائی جاتی ہیں. تو اس ایک آیت کی
وضاحت کرنے کے لیے ہمیں اس سے متعلق دوسری صورتوں کو بھی پک کرنا پڑے گا اور ان کی تفسیر بیان کر کے اس کی روشنی میں کسی آیت کی تفسیر نکل آئے گی، تو وہ تفسیر ایسی ہوگی جس سے غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں، کنفیوژ نہیں آئے۔ تو میں ہمیشہ جب کسی نے مجھ سے کہا کہ کسی آیت کی تفسیر بیان کر دیں تو میں اس کے بارے میں معذرت یہ کیا کرتا ہوں کہ میں چونکہ حافظ قرآن نہیں، اس لیے مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس سے متعلق آیات کس کس صورت میں ہے، کس کس سپارے میں۔ قرآن ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، وہاں تو زیر اور زبر کی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کہا جائے کہ آدمی یہ بڑی غلطی کر جائے کہ یہ آیت فلاں صورت کا حصہ ہے، نو وہ نہ ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اسٹریٹ معذرت کرے کہ میں حافظ قرآن نہیں، اس لیے میں پک نہیں کر پاؤں گا۔ اسے یہ جس آیت کا مفہوم ان صاحب نے لکھا ہے اپنی ای میل میں، یہ آیت ایسے ہی ہے، اس کا مفہوم بھی انہوں نے صحیح لکھا ہے، لیکن اس سے منسلک دوسری آیات جو دوسری جگہوں پر پائی جاتی ہیں اس کا ریفرنس انہوں نے نہیں لیا، اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جو صورت کہتی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا جبکہ ہم سکون کی نیند سو رہے تھے، وہ صرف اس ایک آیت کو لے رہے ہیں، اس سے پہلی آیت انہوں نے نہیں پڑھی، اس کے ساتھ بھی ایک اور آیت بھی منسلک ہے۔ عذاب قبر مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی مردہ سپرد زمین ہوا چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، تو وہ عذاب قبر ہے۔ جب وہ حساب کتاب ہو چکا ہوتا ہے، ایک روایت کے مطابق عام طور پر وہ 3 دن لگتے ہیں، 3 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد مردہ سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ جس کو یہ آیت ریفر کرتی ہے وہ ہے یوم حساب پر جگائے جانے کا، کہ یوم حساب پر اٹھائے جائیں گے اور ان کے اعمال نامے ان کو ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور ان کا حساب لیا جائے گا سب کا۔ یہ اس کو ریفر کرتی ہے، یہ عذاب قبر سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیا قبر کا حساب کتاب ہو جانے کے بعد کے معاملات کو ظاہر کر رہی ہے، لیکن قبر کا حساب کتاب ہے ضرور۔ میں ذرا ڈفرینٹ ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے عذاب کا لفظ سننے کو ملتا ہے تو لوگ خوف زدہ رہتے ہیں کہ قبر کا حساب کتاب کہہ لیے اس سے گزارا جائے گا بندے کو۔ یہ سوال نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن میں دے دوں گا، اس لیے کہ یہ محیط ہوگا گھنٹے 1.5 گھنٹے پر اس کا جواب۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورتوں کا دین آدھا ہے، اس کو میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ اگلی اتوار بیان کر دوں گا۔ پھر کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کا اس روحانی سلسلے سے تعلق کیسے اور کب جڑا، اب بڑے شاہ صاحب کا پتہ آپ کو کس نے دیا؟ میں یہ تو نہیں فیشن کے طور پر کہوں گا کہ میں پیدائش کی شوقین تھا روحانیت کا، کسی کوئی بات ہی نہیں، البتہ گناہوں کا شوقین پیدائش کے زمانے سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہوں۔ میری والدہ اس راہ پر تھی اور میں ان سے چونکہ زیادہ اٹیچ رہا تو میں نے 3 سال کی عمر سے مختلف چیزیں محسوس بھی کی اور دیکھی بھی والدہ کے پاس، لیکن جو زیادہ جس چیز نے مجھے انسپائر کیا وہ یہ ہوا کہ کلاس 4 اینڈ کلاس 5 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ہماری ٹیکسٹ بکس میں بہت سی کہانیاں تھیں۔ ان کہانیوں نے اس عمر میں جبکہ میں 9 اور 10 سال کا تھا مجھے اس درجہ مسحور کیا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیا اس ایج میں، اور رفتہ رفتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ
میرا پیار اتنا بڑھ گیا کہ وہ عشق کی صورت اختیار کر گیا. ان کہانیوں نے جو انسپائر کیا، در حقیقت وہ ایک ڈرائیونگ فورس بن گئی میرے لیے کہ میں اس راہ کی طرف چلتا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایج میں مجھے عبادت کے دورے پڑنے لگے. دورے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 9 اور 10 سال کی عمر میں تسلسل سے عبادت نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. دورہ پڑتا تھا تو 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا. اس ایج میں دورہ پڑا تو اسی ایج میں اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. نمازیوں نے منع کیا کہ جائز نہیں تمہارا اذان دینا، کہ نابالغ ہو. امام صاحب میرا خیال بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی تھے، کہیں ملازمت کرتے تھے، اللہ کے نام پر وہ مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے. تو انہوں نے میرے سامنے ہی لوگوں کو منع کیا کہ نہیں، مت روکو انہیں، کہا دے دیں اذان. تو اس عمر میں نے اذان دے دی. میرے 5 منٹ کے بعد انہوں نے مؤذن صاحب کو اشارہ کیا، مؤذن صاحب نے اذان دے دی دوبارہ نماز کی. تو یوں دورے پڑتے چلے گئے. دورہ پڑ گیا 4-6 مہینے، خوب اللہ کو پکارا. پھر وہ دورہ ختم ہو گیا. پھر 2-4-6 مہینے کے بعد دورہ پڑ گیا، پھر شروع ہو گئے. تو یوں اس راہ پہ چلتا گیا. جب کالج میں پہنچا تو پھر ریگولر ہو گیا. اس کے بعد پھر سلسلہ جاری رہا. تعلیم مکمل کی، سوئی گیس میں جاب مل گئی، ملتان میں پوسٹ ہو گیا. وہاں تنہا تھا، کوئی کام تو تھا ہی نہیں. نوکری کر کے گھر پہ آ گئے تو فارغ بیٹھے اللہ کو پکارتے رہے. بس یوں ہی سلسلہ چل گیا. بعد میں سوئی گیس کی نوکری میں نے چھوڑی کیونکہ مجھے پرنس آغا خان کے ساتھ جاب مل گیا تھا. پرنس آغا خان نے مجھے لاہور بھجوا دیا. یہاں آ گئے. لاہور سے پھر گورنمنٹ میں سلیکشن ہو گئی، گورنمنٹ کو جوائن کیا. جب ترقی پا کے میں ایک ترقی پاتا گیا، ایک ایسے مقام پر آیا جو مجھے گھر گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا. وہاں پر ایک فوجی افسر تھے، کیونکہ گھر جو مجھے ملا وہ فوج کی کالونی میں ملا جہاں فوجی افسر رہتے تھے. تو ان سے یاد اللہ ہو گئی. وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کو بڑا شوق ہے فقیروں کے پاس جانے کا. ایک فقیر سے میں ملا ہوں جو مستند ولی اللہ ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ملوا سکتا ہوں. تو میں نے کہا فوراً ملوائیے. کہ ایسی نہیں، میں ذرا اجازت لے لوں. نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ بلوایا ہے آپ کو ان صاحب نے. تو یوں چلا گیا میں اپنے مرشد صاحب کے پاس. انہوں نے فرمایا کہ میاں تم نے آنے میں دیر کر دی، تمہاری شکل تو بہت عرصہ پہلے مجھے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ ہے میرے پاس. تو بہت دیر سے آئے، ہمارا بیٹھو. تو یوں یہ سلسلہ جاری ہو گیا. اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کوئی اچھائی تھی میری. والدوں کو دیکھا تو اللہ اللہ کرنے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کہانیاں پڑھی تو اس راہ پہ چل نکلے. نہ اپنے ارادے کو دخل، نہ اپنی خواہش کو دخل. وہ انسپائر کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، ادھر پہ چل پڑے. اور وہ محبت اور وہ عشق حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ آج بھی میرا قائم و دائم ہے. بس ایک تبدیلی آئی کہ گزشتہ کچھ سالوں میں بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ راغب ہو گیا. وہ تبدیلی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کیوں گیا ادھر کو یہ بھی نہیں پتا مجھے، لیکن ادھر بہت راغب ہو گیا میں. یہ تمام سفر ہے میرا اس راہ کا. لیکن ایک چیز میں ضرور واضح کر دوں آپ پہ کہ یہ باتیں سننے کے بعد یہ مت سوچیے گا کہ میں کوئی نیک انسان ہوں. قطعاً نہیں، گنہگار آدمی ہوں. اور میں نہایت سچائی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے حضرات مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں
ان سب سے زیادہ گناہگار شخص. آپ سب بڑے نیک لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کہ گناہگار کی حوصلہ افزائی کرنے چلے آتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے اندر کی اچھائی ہے جو آپ کو یہاں لاتی ہے. میں اچھا نہیں ہوں، اور نہ اس خوش فہمی میں پڑیے گا کہ میں کوئی روحانی تصرفات رکھتا ہوں، روحانی علم رکھتا ہوں، یا روحانیت کی ABC بھی مجھے آتی ہے. بالکل نہیں، علم سے بے بہرا شخص ہوں. ایک صاحب نے چاند گرہن کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ چاند گرہن کا ہمارے جسم پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ خصوصاً پریگنینسی میں کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کاج چھوڑ دیں اور کمرے میں بیٹھ جائیں. انسان خواہ مرد ہے یا عورت، اس کے جسمانی نظام کا ایک حصہ چاند سے منسلک ہے. جیسے بلڈ پریشر ہے، یہ لونر سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. خواتین کا ریپروڈکشن سائیکل چاند کے ساتھ منسلک ہے. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج میں الٹرا وائلٹ شعائیں ہوتی ہیں اور اوزون کی لیئر سے گزرتی ہیں، تو اوزون کی لیئر جو زمین کے چاروں طرف قائم ہے، آج کل کینیڈا کے عین اوپر اس میں ایک شگاف ہوا ہے، وہ اوزون کی لیئر الٹرا وائلٹ شعاؤں کو فلٹر کر لیتی ہے، تو ہماری جلد اس کی برے اثرات سے بچی رہتی. چاند بذات خود، یہ بھی آپ کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ تاریخ ہے. اس کی روشنی جو ہمیں دکھائی دیتی چاند میں، وہ در حقیقت سورج کی روشنی کی ریفلیکشن ہوتی ہے. جب چاند گرہن لگتا ہے تو جس طرح آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ عذاب الہی ہے، نہ اس سے متعلق جو دوسرے ہندو مائتھولوجی میں خیالات پائے جاتے ہیں، کوئی ہے نہیں. ایک سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے چاند گرہن لگتا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان ضرور ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز یا اسی طرح کی دوسری ریز جو نقصان دہ ہیں، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. لیکن کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جانا ایسا ضروری نہیں. اس قسم کے کوئی برے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یہ کہانیاں بنی ہیں. اگر کسی کے سر میں ایک دو لٹیں گرے ہیئر کی آ گئیں، وہ چاند گرہن لگا تھا یا سورج گرہن لگا تھا، تو خاتون جن دنوں کنسیو کی ہوئی تھی وہ اس حالت میں باہر آ گئی، تو اس کا اثر ہے. بالکل نہیں، میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. البتہ جو سورج کا گرہن ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس سے بچنا چاہیے کہ اسے نیکڈ آئی سے ہم نہ دیکھیں، ادروائز انسان کے بلائنڈ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اب یہ کسی صاحب نے لکھا ہے، لیکن ایک تو کلیئر نہیں لکھا جو پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے. دوسرا، میں اس کو کوشش کر کے ایک حد تک تو پڑھا ہے میں نے، لیکن سوال واضح نہیں ہے. میں صاحب سوال سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اپنا سوال دوبارہ لکھ دیں، تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ کر دیں کہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں، تو میں اسے ایکسپلین کر دوں گا. سوال ہے کہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل آن ٹائم لائن آف ایونٹس فرام arrival of Antichrist, arrival of مہدی علیہ السلام till day of judgment. تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ کر دیجئے. میں اس سوال کو سمجھ نہیں پایا. میں پھر کوشش کروں گا اس کا جواب دے دوں. ایک سوال ہے کہ شاہ صاحب، مراقبہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ مراقبے کی تعریف تو میں عرض کر دیتا ہوں. جب ہم اپنی
ذہن کو مرکوز کرتے ہیں کسی ایک پوائنٹ پر یا کسی ایک خیال پر، اور اپنے ذہن سے دوسرے خیالات کو نکال دیتے ہیں، وہ مراقبہ ہے۔ یہ آسان تعریف ہے، ٹیکنیکل تعریف تو اس کی اور ہے، لیکن اگر تعریف سے مراد یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں تو یہ اس کی تعریف ہے، بڑی آسان، کہ اپنے ذہن کو کسی خاص پوائنٹ یا کسی خاص خیال پر مرکوز کرنا اس طرح سے کہ دماغ میں اور خیالات نہ آنے پائیں، وہ مراقبہ ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور مراقبہ کرنا چاہیے۔ یہ ایکسرسائز ہے، ایک طرح کی مینٹل ایکسرسائز ہے، مائنڈ کی ایکسرسائز ہے یہ۔ اس کے کیے بغیر بہت دقت ہوتی ہے روحانیت میں آگے جاتے ہوئے۔ جب بھی کبھی انسان تنہا بیٹھا ہو، فارغ بیٹھا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو مرکوز کرے، اور سب میں اچھی جگہ اس کی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ انسان کا اپنا دل ہے۔ سر نیچے ڈال کے اس طرح اپنے دل کو دیکھیے، اور اس کو دل کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ شروع میں کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا آنکھوں کے سامنے، لیکن رفتہ رفتہ اس اندھیرے کے اندر کچھ غیر واضح شکلیں اور مبہم شکلیں سی ابھرنے لگیں گی، جو کہ رفتہ رفتہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنا دل دکھائی دے گا، چمکتا ہوا، بالکل صاف، خون کا ذرہ نہیں ہوتا اس پر، بہت چمک رہا ہوتا ہے، ایسا جیسے پانی میں سے اس کو نکالا ہے، ابھی اس کی چمک پانی کی اس پر باقی ہے، وہ دکھائی دینے لگے گا۔ اس کو دیکھیے۔ یہ مراقبہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے انسان کو روحانی معاملات میں۔ لیکن سوال کا اگلا حصہ کہ آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی ضرورت ہے، صاحب میں تو یہ عرض کروں گا کہ میرے پاس سے ہو کر آپ جائیں تو اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ گندگی میرے پاس سے سمیٹ کے لے جا رہے ہیں وہ تو صاف ہوا آپ پر سے۔ تو جو آدمی میرے پاس آتا ہے اس کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ مراقبہ کرے، تاکہ جو کچھ غلط خیالات یہاں سے سمیٹ کے لے گئے آپ وہ تو اس سے جان چھوٹ جائے آپ کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی اگر ضرورت ہے تو کیا اس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کر لیجیے، یا اگر اجازت لینی ہے تو کسی صاحب علم سے جا کے رجوع کر لیجیے، اس سے اجازت مانگ لیجیے، وہ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ یہ ایک سوال ہے کہ علم لدنی میں علم کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ کیا متعلقہ علم الہام سے کیا جاتا ہے یا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب یا فلاں شخص سے اس کا جواب لے لو؟ صاحب، علم لدنی کا ماخذ رب ہے۔ کسی زمانے میں جب یہاں علم پر بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ تعالی کی ورچوئل نشست ہے عرش بری، اس نشست کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک سیاہی مائل سمندر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نور کا سمندر ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہاں اللہ کا نور ہوگا وہ انتہائی چمکدار سیاہی مائل ماحول ہو جائے گا، بہت چمکدار۔ اسی لیے وہ سمندر سیاہی مائل ہے اور چمکتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اسی میں سے نہریں نکلی ہیں، اور ان نہروں سے علوم نکلے ہیں۔ علوم کی تعداد بھی میں نے عرض کی تھی۔ علم لدنی بھی انہی علوم میں سے ہے جو اسی بحر نور سے نکلتی ہیں نہریں۔
رہ گیا یہ سوال کہ صاحب یہ علم انسان کو الہام سے حاصل ہوتا ہے یا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب فلاں شخص سے جا کے لے لو. یہ علم القائی ہوتا ہے، القا ہوتا ہے بندے کو. ہاں البتہ جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں انسان ایکسپیرینس کرتا ہے جو عقل نہیں مانتی. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے فرض کر لیجئے کوئی ایک جملہ کہیں پڑھا، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کس کتاب میں کس باب میں کس صفحے پر وہ پڑھا تھا. تو آپ نے ایسی کسی سے باتیں کرتے کرتے بغیر کسی ارادے کے کوئی کتاب اٹھائی اور اس کو بغیر دیکھے ایسی کھول لیا. تو آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ وہ صفحہ وہی کھلا اور سامنے وہ آپ کو سطر لکھی ہوئی دکھائی دے جائے گی. یہ ہو جاتا ہے. انسان گھر پہ بیٹھا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہے 11 بجے، اب اسے دیر ہو گئی. اب آدمی سوچتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے. تو ایئرپورٹ پہ پہنچتا معلوم ہوا کہ فلائٹ لیٹ ہے. اس کے پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد فلائی کر گئی. کسی آدمی کے بارے میں سوچا کہ بہت دیر ہو گئی، اس کا نہ ٹیلی فون کوئی آیا نہ خود آیا. وہ کیا ہوا؟ 2 منٹ کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی، وہ آدمی لائن پر ہوگا. یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں پھر خود ہی. لیکن ایک عرض میں کر دوں، پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، بے معنی چیزیں ہیں. لیکن نقصانات بہت ہیں کہ انسان تکبر میں چلا جاتا ہے اور سب کچھ گنوا دیتا ہے. پھر فائدہ کیا اس کا؟ لوگوں کو دکھانا تھوڑی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. اس لیے اس پہ توجہ دینی نہیں چاہیے کبھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے یہ، کیا نہیں ہے. بے معنی چیزیں ہیں یہ. ہاں البتہ علم لدنی سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو فائدہ آسمانوں کے علم کا لیجیے. اللہ سے یہ مانگیے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے اور اپنی قدرت کے صدقے مجھ کو یہ قوت عطا فرما دے، اور اس کے آگے وہ چیز مانگیے جس سے دوسروں لوگوں کو فائدہ مل جائے، خود کو نہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو جائے اس سے. مثلا عبادت کے دوران ہلکا ہوتا ہے کہ کیا چاہیے، آدمی آرام سے مانگ لیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھ پہ یہ مہربانی کر دے کہ مجھے یہ صلاحیت بخش دے کہ میں کینسر کے مریضوں کو دم کر دیا کروں، وہ ٹھیک ہو جایا کریں. اب اپنے لیے تو تکلیف ہے کہ وہ لائنیں لگی رہیں گی مریضوں کی آپ کے پاس. تو زندگی میں جو وقت آپ کو میسر ہے اس کا ایک بڑا حصہ خلق خدا کے لیے تفویض کر دینا پڑے گا آپ کو. پلے سے دوائیں دینے لگتا ہے آدمی، لیکن دوسروں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ دوسروں کا بھلا نہیں کر رہے آپ. انسان انڈائریکٹلی اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام کرو، تمہارے کام میں کر دوں گا. تو جب انسان اللہ کے بندوں کی اس طرح خدمت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو لک آفٹر کرنے لگتا ہے. تو فائدہ تو پھر اپنا ہی ہو گیا. تو علم لدنی حاصل کر کے یہ فائدے لیں، نہ کہ یہ کھیل تماشی اور شعبدہ بازی اور مداری کیسے کرتب کہ صاحب یہ ہو گیا، یہ لے لیجیے، یہ ہو گیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے چیز. مجھے احساس ہے کہ جب تک آدمی کے پاس وہ ہوتی نہیں تو وہ بڑا آدمی کو
اٹریکٹ کرتی ہیں، فیسینیٹ ہوتا آدمی کہ واہ کیا بات ہے، یہ مجھے مل جائے. اور جب وہ مل جاتی ہیں تو اس کی حیثیت مداری کے شعبدوں سے زیادہ رہتی ہی نہیں، بیکار. ایک اور سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مقرب ہستی کسی کو خواب میں ملے یا جاگتے میں دیدار ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی شخصیت ہے، یہ شیطان صورت میں آیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے خوابوں سے جان چھڑائیے. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں بمائے میرے ہم 18 کروڑ کے 18 کروڑ لوگ معلوم نہیں کہ خوابوں سے اتنے آبسیسڈ کیوں ہیں. میں نے لوگوں کو بڑی تکلیف کے عالم میں دوڑتے ہوئے دیکھا ہے تو روک کے پوچھو کہ بھائی کیا ہوا؟ ارے صاحب میں نے کوئی ایک خواب سن لیا، کوئی مل نہیں رہا جس کو خواب سنا دوں میں، تو خدا کے لیے میرا کوئی خواب سن لے، میں اس تکلیف سے جان چھڑاؤں. بھائی خواب میں کیا رکھا ہے؟ رب دکھانے والا ہے خواب، اچھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی مل جائے گی، برا ہے تو اللہ سے پناہ مانگ لیجئے کہ یا اللہ تو مجھے اس خواب کی اگر تعبیر بری ہے تو اس سے اپنے پناہ میں لے لے. قصہ ختم ہو گیا. آدمی اگنور کر دیتا خواب کو. مقرب ہستی مل جائے خواب میں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور پیغمبر ملے تو ایک بات بھی ہے، وہ تو انتہائی خوش نصیبی ہے انسان کی. لیکن اگر کسی اور شخص کو دیکھیں تو کیا؟ میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے خوابوں سے جان چھڑا لیجئے. اچھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ اگر اس کی تعبیر اچھی ہے تیرا شکر ہے، یہ خواب دکھا دیا تم نے. برا خواب ہے تو اللہ سے عرض کر دیجئے کہ یا اللہ اگر اس خواب کی تعبیر فیوریبل نہیں ہے تو میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لیے اور ان سے محفوظ رکھ. بات ختم ہو گئی. سادہ سا نسخہ ہے، اس سے آپ کے اندر اپنے رب پر اعتماد آئے گا. اسی اعتماد کی کمی ہے جو ہم خوابوں سے ڈرتے ہیں. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آئے روز سنا اور پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں اور تمام ممالک متفق ہو کر ہڑتالیں کرتی ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ خاکے بنانے والے کو پھانسی دی جائے. لیکن آج کل کیبل پر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے متعلق فلمیں چل رہی ہیں. کیا یہ درست ہے کہ ایک پیغمبر کی شبیہ پر کسی انسان کو ظاہر کرنا، فلم میں ایک آدمی کو حضرت یوسف بنایا گیا ہے اور لڑکی کو حضرت زلیخا؟ پیغمبروں کی عزت اور حرمت کا تقاضا ہے کہ ان پر اس طرح سے فلمیں نہ بنائی جائیں کہ اس کے اندر ان کے رولز عام انسان ادا کریں. پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت خود رب تعالیٰ نے کی ہے. ایک عام انسان ان جیسا نہیں ہو سکتا. تو یہ خلاف ادب ہوگا کہ ہم کسی شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو، اسے امپرسنیٹ کرائیں کسی پیغمبر کے لیے. وہ غلط ہے، خلاف ادب ہے، توہین ہے، اور اس کی اللہ سزا ضرور دیتا ہے. پیغمبر خواہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی پیغمبر ہوں، مسلمانوں کے لیے سبھی پیغمبر قابل احترام ہیں.
کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہوتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے اور وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے اتاری گئیں وہ سب سچی ہیں. اللہ کے سچے رسول تھے، وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول آخری نبی الزماں ہیں، اور قرآن پاک اللہ ہی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یہ ایمان ہے ہر مسلمان کا. تو ہمارے لیے واجب التعظیم ہے تمام پیغمبر. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ پیغمبر فلاں قوم کے ہیں. ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہمارے بھی راہبر ہیں وہ. تو یہ خلاف ادب ہے کسی پیغمبر کو اس طرح امپرسنیٹ کرانا. مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ بظاہر تو مخبوط الحواس دکھائی دیتا ہے. ایک سچے عاشق کی پہچان کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کی کہ وہ رب کے عشق میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا ہے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اللہ کے عشق میں اس طرح ڈوبا ہے. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں کہ مجذوبوں سے دور رہنا چاہیے. مجذوب سے فائدہ کم ہوتا ہے، بہت کم فائدہ ملے گا، لیکن نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو مجذوب سے دور رہیے. اس کی پہچان میرے علم میں تو کوئی ہے نہیں کہ مجذوب کی اور ایک فاتر العقل کی پہچان کیا ہے. ایک دماغی خرابی سے ہوش و حواس اپنے کھو بیٹھا ہے، دوسرا اللہ کے عشق میں حواس کھو بیٹھا ہے. بظاہر ایک ہی دکھائی دیں گے، لیکن ان سے دور رہنا چاہیے. ان سے دعا نہ کرائیں کبھی. ان کا دوسرا سوال، چونکہ درخواست انہوں نے ایک ہی ہے کہ اس کو بآواز بلند نہ پڑھا جائے، تو اس لیے اس کا جواب بھی میں کھلے لفظوں میں نہیں دیتا. میں صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ خیال میرے ذہن میں ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق بخش دے کہ میں آپ کی اس کہی ہوئی بات کو پورا کر سکوں. انشاءاللہ تعالی ارادہ یہی ہے کہ میں کر ڈالوں گا اسے انشاءاللہ. یہ سوال ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کسی نے کیا تھا. میری گزارش یہ ہوگی کہ پچھلے لیکچرز جو 8-10 گزرے ہیں ان میں دیکھ لیں. بہت وضاحت سے اس کا جواب میں نے دیا تھا. یہ سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ ہم کیسے اللہ کا تصور ذہن میں لائیں؟ اس سے متعلق ایک اور سوال، کیا نماز کے اندر حضور کی کیفیت بن سکتی ہے؟ یہ غالباً ابھی 6-7 سنڈیز پہلے یہی سوال آیا تھا. اس کا جواب میں نے دیا تھا، کافی تفصیل سے ہے. اگر آپ ان لیکچرز کو دیکھ لیں تو اس میں جواب مل جائے گا. ایک شعر کا مصرع ہے، پتہ چلا کہ سگے مرتضیٰ کلندر ہے. بعض اوقات لوگ محبت کی شدت میں خود کو سگ کہہ دیتی ہیں. کیا کسی انسان کا خود کو سگ کہنا درست ہے؟ انسان کو اپنے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، ہمیں اپنے آپ کو انسان ہی کہنا چاہیے. ایک مرتبہ میں اپنے مرشد صاحب کے پاس بیٹھا تھا
تو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، تو میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتوں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو مرشد صاحب نے فوراً منع کیا کہ ایسا نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی ایسا نہیں کہنے دیا، منع کر دیا۔ تو انسان کو بعد میں سمجھ آئی کہ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں انسان ہی کے درجے پر رہنا چاہیے، اس درجے سے نیچے نہ جائیں۔ البتہ ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم دوسروں سے کمتر ہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو انسان کے درجے سے نیچے گرانا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی صاحب نظر ولی اللہ کے پاس صرف قرب الہی کے لیے آتا ہے تو کیا اس کو اپنے آنے کا مقصد اپنی زبان سے بتا دینا چاہیے؟ آپ کا وقت ہو گیا ہے، اس کا جواب سوال کا انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے، ایک اور جو سوال میں نے کہا تھا کہ بہت تفصیلی جواب مانگتا ہے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ دوں گا۔